گیدڑ کی طرح وار کرتے ہیں. آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے. لاشیں گرائیں گے, گرائیں, اور کتنے گرائیں گے؟ لاشیں گرنے سے ہم کیا کمزور پڑ جائیں گے؟ آ جائیں, کس کس کو ماریں گے آپ؟ جتنے ماریں گے ہم اتنے نکلیں گے, اور ہماری ہر نسل آپ کے خلاف صرف مذمت کا ہی راستہ اپنائے گی. باز آ جاؤ, اب بلوچ عوام کھڑی ہوئی ہے. یہ 1948 نہیں ہے, یہ 2023 ہے, اور یہ بنگال نہیں ہے, یہ بلوچستان ہے. ہم کبھی نہیں بھولیں گے اپنے شہیدوں کو. ہم ہیں ان اجتماعی قبروں کے وارث جن کو آپ پھینکتے ہو نا, وہ بلوچ کی قبریں ہیں, بلوچ نسل کی قبریں ہیں, بلوچ قوم کی قبریں ہیں. بلوچ اپنے شہیدوں کے وارث ہے. بلوچ اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولے گا, نہ آپ لوگوں کو بھولنے دے گا. یاد کرنا, 25 جنوری بلوچ نسل کشی کا دن ہے. ہم اپنے آنے والے نسلوں کو سڑکوں پر روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہم اپنے آنے والے نسلوں کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ پاکستان کے سامنے شرمندہ ہو. لیکن آج وہ خوفزدہ ہے. خوفزدہ اس لیے ہے کہ آپ سب لوگ پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے ہو. آپ سب لوگ وہ بنیادی سوال کر رہے ہو جو نوروز خان نے کیا تھا, جو بالاج مری نے کیا تھا, جو بانو کریمہ نے کیا تھا. سوال وہی ہے, ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں, ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنا کام کر لیا ہے. ہم نے اپنے آنے والی نسل کو, ہم نے جس طرح بلوچستان کے چپے چپے سے عورتیں نکلی, بچے نکلے. میں ریاست کو بولتی ہوں کہ تم ہار چکے ہو. شروع دن سے جب ہم نے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی تھی, پی ٹی ایم کے ساتھی, پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھی, وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. یہ تحریک ہر مظلوم قوم کی تحریک ہے. میں ان سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اب ہمیں اس تفریق کو ختم کرنا چاہیے. اب ہمیں اپنے بلوچ پشتون نسل کشی کے خلاف یکجا طور پر, متحد طور پر سامنے آنا ہے, اور ریاست کو بتانا ہے کہ ہم دیکھو ہم ایک ہے, دیکھو ہم ایک ہے. مگر وہ ڈرا نہ سکے اس قوم کو. اس خوف کو ہم نے توڑ دیا ہے. قومیں اس وقت غلام ہو جاتی ہے جب وہ ڈرتی ہیں, وہ ڈر کے مارے خاموشی اختیار کرتی ہیں. مگر وہ قوم جو ڈر کو پیچھے کر کے آگے آئے اور ریاست کی بندوق, اس کی توپوں کا سامنا اپنے جگر اور حوصلے سے کرے, اس کو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. آج میں اپنے سرزمین کے نوجوانوں کو دیکھ رہی ہوں, ان شیرزال عورتوں کو دیکھ رہی ہوں, ان بچوں کو دیکھ رہی ہوں, ان بزرگوں کو دیکھ رہی ہوں. میرا سینہ فخر سے اوپر ہو رہا ہے. مجھے فخر ہے, آپ سب پر فخر ہے. میں آپ سب لوگ کو بے خوف ہو کر دیکھ رہی ہوں. مجھے آج اس جلسے میں انقلاب کی بو آ رہی ہے. وہ انقلاب جس کا خواب ہمارے شہیدوں نے دیکھا, وہ انقلاب جس کے لیے یہ مائیں 15 سالوں سے تڑپ رہی ہے. ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے ہیں, ان کی بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں رہی ہے کہ وہ اب تصویر اٹھا سکے. مائیں اپنے بیٹوں کی پیدائش پر روتے ہیں, تڑپتے ہیں. آج اس پاکستانی ریاست نے, ہم جب یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک 8ویں کلاس کی جماعت کے بچے کو وہاں اغوا کیا ہے. وہ پاکستانی ریاست, اس کے خونخوار فوجیوں نے صرف اور صرف خونخواری کی ہے ہمارے لوگوں میں. اس نے صرف خوف پھیلایا ہے ہمارے لوگوں کے درمیان. لیکن یاد رکھے, جب بھی تاریخ لکھی جائے گی بلوچستان کی, تب تک تاریخ کے صفحوں میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ بلوچوں کی اتنی بہادر نوجوان نسل تھی جس نے خوف کو پیچھے کر دیا اور ریاست کے سامنے نہتے کھڑے ہو گئے. لیکن یہ ہم نہیں ہیں, یہ سب ہمارے مقدس شہیدوں کا خون ہے, ان کی قربانیاں ہیں, جو آج بھی ہم کھڑے ہیں اور آج بھی پاکستان کے سامنے اسی دیدہ دلیری سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج میں مارنگ آپ سب سے, آپ کی بہن ہو کر, آپ کی بلوچستان کی بیٹی ہو کر ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں,
یہ عوامی تحریک آپ سب کی امانت ہے، اس پہ خیانت نہیں کرنا ہے، ابھی ڈرنا نہیں ہے، ابھی ڈرنا نہیں ہے۔ پاکستان اور اس کے نام نہاد دانشور بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ بلوچ جذباتی ہے، ایک ہفتے بعد وہ چپ ہو جائے گا۔ اس کو بتانا ہے کہ بلوچ جذباتی نہیں ہے، نظریاتی ہے۔ جس طرح 21 فروری ڈھاکہ میں ان نوجوانوں کو مارا گیا جو اپنی قومی زبان کے لیے احتجاج کر رہے تھے، اس طرح 21 دسمبر جب آپ کی عورتوں کی شلواریں کھینچی گئی، اس دن کو یاد رکھنا ہے، اس دن کو بھولنا نہیں ہے۔ اپنی یادداشتوں میں کورچ کورچ کے اس دن کو یاد رکھنا کہ جب آپ کی عورتوں کے حوصلے اتنے مضبوط تھے، دوپٹے تو نکال دیے انہوں نے، پھر شلواروں پر ہاتھ لگایا ان بے غیرتوں نے۔ وہ نکلے ہوئے دوپٹے یہ عورتیں آپ کے سامنے لائی ہے ایک میڑ کے طور پر کہ یکجا ہو جاؤ، یکجا ہو جاؤ۔ اس قوم کو دیکھو، یہ بدبخت وہی قوم ہے جس نے بنگالیوں کی عورتوں کی عصمت دری کی۔ یہ ہم پر رحم نہیں کرے گی، یہ کبھی رحم نہیں کر سکتی ہم پر۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بلوچ ایک بدنصیب قوم ہے، اور ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ ہم اس طرح در بدر کی ٹوکرے کھائیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ صبر کریں، ایک اور دنیا بھی ہے۔ انہوں نے اپنے تمام کے تمام ان مذہبی شدت پرستوں کو ہمارے طرف بھیج دیا ہے کہ بلوچ صبر کا گھونٹ ہے۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، یہ بدنصیبی نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ ہے، وہ جنگ جو پاکستان نے چھیڑی ہے، جو تب تک جاری رہے گی تب تک بلوچ خود اس جنگ کا حصہ نہیں بن جاتا ہے۔ یہ کوئی روایتی جلسہ گاہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی روایتی جلسہ ہے، بلکہ یہ تحریک بلوچستان بھر کی آواز ہے، اور جہاں جہاں بلوچ آباد ہے ان سب کی آواز ہے، ان سب کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ بلوچستان میں جاری جبری گمشدگیوں، جھوٹے فوجی آپریشنز، بلوچستان میں قتل و غارت اور بلوچستان کے لوگوں کو در بدر مہاجرین کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کرنے والی ریاست کے خلاف ہے۔ یہ تحریک نوکنڈی سے لے کر پروم تک، پروم کے بارڈر تک تمام مزدوروں کی تحریک ہے۔ یہ تحریک جیولی سے لے کر کراچی تک تمام بلوچ ماہی گیروں کی تحریک ہے۔ یہ تحریک کوئی سلیمان سے لے کر مکران تک ہر چرواہے کے لیے آواز اٹھائے گی، سب کے لیے آواز اٹھائیں گے ہم۔ پاکستان کے ظالم لشکر نے اپنے ناپاک فوجیوں کو ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ کیسے رات گئے اس دنوں کی طرح بلوچوں کے گھروں پر حملہ آور ہو جاؤ۔ یہ وہی بزدل ہے جن کی پتلونیں بنگالیوں نے اتاری تھی۔ جب اپنے سے طاقتور فوج کے سامنے آتے ہیں تو پتلونیں اتر جاتی ہے، مگر ان کو یہ حقیقت نہیں بولنا چاہیے کہ یہ دھرتی میر مہراب خان کی دھرتی ہے، یہ دھرتی عبدالعزیز کرد کی دھرتی ہے، اور یہ دھرتی نواب خیر بخش کی دھرتی ہے، شہید بالاچ کی دھرتی ہے، شہید بانو کریمہ کی دھرتی ہے۔ یہ ڈرانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ مارنے سے رکنے والے نہیں ہیں۔ آؤ وہ لوگ جو بولتے تھے کہ بلوچوں کی تعداد چند میں، آؤ اس انقلاب کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو انہیں، آؤ دیکھو، آنکھیں کھول کر اس عوامی طاقت کو دیکھو جو تمہاری ڈالروں سے بڑھ کر تم نے ہماری قوم کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ہر گھر نے ایک شہید کو کانڈا دیا ہے، یہاں ہر گھر ایسا ہے، ہر ماں کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کب یہ فوجی آ کر اس کو پکڑیں گے یا اس کے بیٹے کو پکڑیں گے۔ میں آج اس عوامی اجتماع میں شریک
لوگ ہیں ان سب سے میں دستبندی کرتی ہوں، اپیل کرتی ہوں کہ ریاست کی تمام پالیسیوں کے خلاف یکجا ہو جاؤ، ذاتی زندگی کو چھوڑ کر قومی زندگی، قومی شعور کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو۔ قومی احساسات کے بغیر، قومی شعور کے بغیر ہماری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بلوچوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ہمیں علاقوں میں بانٹا، زبانوں میں بانٹا، مذہب میں بانٹا، قبائلوں میں بانٹا، آؤ ان سب کو جواب دے کہ ہماری ایک ہی پہچان ہے، وہ بلوچ ہے۔ اور بلوچ آج مظلوم ہے، بلوچ آج غلام ہے، اور جو اس حقیقت کو نہیں مانتا ہے وہ بلوچ کے مخالف ریاست کا حامی ہے۔ بلوچستان میں بس اب دو ہی فرقے ہیں، ایک ظالم، ایک مظلوم۔ جو بھی بلوچ اپنے اب صف بندی کرنی چاہیے، بلوچوں اب نئی صف بندی کی ضرورت ہے۔ یہ صف بندی ہونی چاہیے کہ کون کس طرف کھڑا ہے، کون ظالم کی طرف کھڑا ہے اور کون مظلوم کی طرف کھڑا ہے۔ میں پیغام دینا چاہتی ہوں اس جلسے گاہ سے اور اس نام نہاد قوم پرست کو جس کا کام یہ ہے کہ کیسے بلوچوں کے خون کا سودا کیا جائے، کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اب بلوچ عوام کھڑی ہوئی ہے۔ یہ 1948 نہیں ہے، یہ 2023 ہے، اور یہ بنگال نہیں ہے، یہ بلوچستان ہے۔ وہ نام نہاد قوم پرست جو بلوچستان کے نام پر دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں، جو لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں، جو حق خودداریت کی بات کرتے ہیں، جو سائل و وسائل کی رکھوالی کا ڈونگ رچاتے ہیں، وہی رات کے بیٹھ کر اپنے آقاؤں کے سامنے بیٹھ کر یہ پلاننگ کرتے کیسے بلوچوں کو دبایا جائے، کیسے ان کی نسل کشی کی جائے۔ پہچانو ان کو بلوچوں، پہچانو ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ایک صف بندی کی ضرورت ہے، وہ صف بندی جو بتا سکے کہ کون بلوچ ہے اور کون ہے جس نے صرف بلوچ کے نام پر سودا کیا ہے بلوچستان کے شہیدوں کے خون کا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، یہ مار جب تربت سے نکلا تھا تب ایک خاندان تھا، بالاج کا خاندان، ایک بہن تھی نجمہ، ایک بھائی تھا اجمل، ایک باپ تھا مولا بخش، اور اس کا بھائی تھا یونس۔ وہ سب، ان سب نے اپنے ماتم کو ہمارے لیے نہیں کیا، انہوں نے اپنی لاش رکھ دی بلوچوں کے لیے، اور ہم نے پورے بلوچستان میں جگہ جگہ جا کر میڑ لے کر آئے ہیں ہم سب آپ پر کہ ابھی ایک ہو جاؤ، ابھی ایک ہو جاؤ، اپنے معصوم نوجوانوں کے لیے ایک ہو جاؤ۔ نہیں، یہ ہمارا نصیب نہیں ہے۔ اسلام آباد میں اس ٹھٹھرتی سردی میں جب میں نے بلوچ بچوں کو دیکھا تو میں نے بھی دیکھا کہ کاش یہ اسکول جاتے، کاش یہ یتیموں کی زندگی نہ گزارتے۔ میں نے ان بیوہ عورتوں کو دیکھا، میں نے ان کو دیکھا کہ کیسے وہ تڑپ رہی ہے کہ ان کے شوہر کہاں ہے۔ میں نے ان ماؤں کو دیکھا، وہ مائیں جن کے بچوں نے صرف ہمارے مستقبل کے لیے، بلوچ کے مستقبل کے لیے اپنی جوانی ٹارچر سیلوں میں دے دی۔ کیوں ذاکر کی ماں ہی اس کے لیے جدوجہد کرے؟ کیا آپ کی فرض نہیں بنتی ہے کہ آپ بھی ابھی ذاکر کی تصویر اٹھاؤ؟ کیا مٹا خان کی تصویر آپ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا سمیع دین بس ڈاکٹر دین محمد کے لیے جدوجہد کرے؟ کیا ڈاکٹر دین محمد ہمارا اور آپ کا سیاسی ورکر نہیں تھا نا؟ وہ 16 سال سے وہ کس قید میں ہے؟ کس جرم کی سزا دے رہا ہے پاکستان اس کو؟ وہ ہر روز ہمیں مارنے آتے ہیں، ہر روز چھپ کر گیدڑ کی طرح وار کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اب ہر روز اپنی تمام توانائی اس تحریک کو دینی پڑے گی۔ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو سڑکوں پر رولتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے آنے والے نسلوں کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ پاکستان کے سامنے شرمندہ ہو۔ یہ تحریک بلوچستان کی بقا کی تحریک ہے،
یہ تحریک ایسی ہی چلتی رہے گی. اس تحریک کو توانا کرنا اب ہر بلوچ کا بنیادی فرض ہے. ہم جب اسلام آباد کے لیے نکلے تھے تب ہمیں پتا تھا اسلام آباد میں بلوچ کے لیے انصاف نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پاکستان کو اس کی جمہوری شکل دکھا دی. وہ جمہوریت جس کا وہ ڈنڈورا پیٹتا ہے نا، وہ دکھا دیا اس کو کیا ہے اس کی جمہوریت. اس کا آئین جو ہے نا ایک پیس آف پیپر بھی نہیں ہے. ہم وہاں گئے، ہم نے اس کی عدلیہ سے کہا کہ تم با اختیار ہو تو تمہیں شرم سے مقام سے ڈوب مرنا چاہیے. جب بالاچ کی لاش کو پھینکا گیا نا، تم سب لوگ اس عدالتوں کو جلا دیتے. ہم نے اس ریاست کو ایکسپوز کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے، اور ان بلوچوں کے سامنے بھی جو تقریباً 2 دہائیوں سے یہ بول رہے ہیں کہ بلوچوں میں کوئی سیاسی اسٹرگل نہیں ہے. کوئی ایسا آیا ہی نہیں جو بلوچستان کے جینوئن خاص کو سپورٹ کر سکے. ہم گئے تھے، ہمارے پاس 80 سال کی بوڑھی عورتیں تھے. ہم پاکستان کے پاس گئے تھے کہ بھئی ہمارے بندوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، اپنی عدالتوں کو عزت دو. لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے خود کو ایکسپوز کر دیا. اس نے اپنی تمام مشینری لگا دی کہ وہ نفرتیں پھیلائے، اور ہم نے اس نفرت کو جذب کیا. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا نفرت کی ہے اسلام آباد نے ہم سے. اگر آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد میں انصاف ہے، اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ نام نیاد سیاستدان جن کو اس چیز کی بخار پڑی تھی کہ بلوچ تو یہاں تک آ گئے، اب کیا کیا جائے؟ اب ان کو کیسے روکا جائے؟ کیسے ان کو پیچھے دھکیلا جائے؟ جنہوں نے ہمیں لاوارث قرار دے کر 30 دن ایک